نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مورزون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے قابل صد احترام سامعین، خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے، جب ہم نے وعدہ لیا، عہد لیا بنی اسرائیل سے، اللہ رب العالمین جب بنی اسرائیل سے ایک عہد لیتے ہیں چند چیزوں کے بارے میں کہ آپ نے ان میں پابندی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ سب سے پہلی چیز لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے، جس کا پیغام ہر آنے والے پیغمبر نے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہہ کر اپنی امت کو دعوت دی، اور یہی بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور دوسری چیز وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اس لیے وہ حقیقی رب ہے، یہ مجازی رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہر حال میں حکم دیا، سوائے دو چیزوں کے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بندے پر فرض قرار دیا، اگر والدین اس فرض کو پورا نہ کرنے کا حکم دیں، یا اللہ رب العالمین نے اپنے بندے پر جن چیزوں کو واجب کیا، اگر والدین واجبات پر عمل نہ کرنے کا حکم دیں، یعنی فرض اور واجب، ان دو چیزوں میں والدین کی اطاعت لازمی نہیں ہے، ان کے علاوہ ہر ایک حکم، ہر ایک چیز، ہر ایک بات ماننا واجب ہے۔ اس لیے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اللہ کی معصیت کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ والدین کی ہر بات کو تسلیم کرنا، ماننا اولاد کے اوپر لازم ہے۔ فرمایا وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہر ایک موقع محل کے مطابق، غمی اور خوشی کے اندر ان سے میل جول، میل ملاقات اور اپنے تعلقات کو اچھے انداز سے نبھائیں۔ اسی طرح فرمایا والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اخلاق سے، محبت سے پیش آئیں۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا اتنی بڑی نعمت ہے، دولت ہے، عبادت ہے کہ اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں ان بالوں کے برابر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی جو مستحق لوگ ہیں
ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور ان کی ضروریات میں جتنا ممکن ہو سکے ان کا خیال کرنا۔ اسی طرح وقولوا للناس حسنا، اور اچھے انداز سے لوگوں سے بات کرنا، ان سے گفتار کرنا، جہاں تک ممکن ہو سکے ان کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہوئے اخلاق کے ساتھ بات چیت کرنا۔ یہ بھی ذمہ داری ہے ہر اس انسان کی جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز اخلاق ہے، اور اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ، اچھے معاملات کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ بات چیت کرنا۔ اور سب سے بڑا اخلاق یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے، احتیاط کرتے ہوئے برتاؤ کرنا۔ اسی طرح فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا، نماز کو اپنے وقت کے مطابق اس کے رکوع اور سجود کا خیال کرتے ہوئے، نماز کے اوقات، نماز کی ادائیگی، نماز کے اندر پیش آنے والے جتنے بھی افعال ہیں ان کو اچھے انداز سے ادا کرنا اور ان کا لحاظ رکھنا۔ اسی طرح فرمایا وَآتُوا الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں انہیں چاہیے کہ وہ پوری زکوٰۃ ادا کریں، اور جو لوگ مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت کے مطابق انہیں زکوٰۃ میں سے تعاون کریں، ان کا خیال کریں، اور ان کی رعایت کرتے ہوئے، ان کی ضروریات کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ بہتر یہ ہے کہ جتنی بھی اشیاء ان کو دی جائیں، بجائے ہر ایک چیز یا مختلف ایسی چیزیں دینا کہ جو ان کے کبھی کام آئیں، بہتر ہے کہ ان کے ساتھ جو تعاون کیا جائے وہ رقم کی صورت میں ہو، تاکہ ان کو جو بھی ضرورت زیادہ ہے وہ رقم دے کر اسے حاصل کر لیں۔ پیسہ، مال، رقم، سونے چاندی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو بر وقت ان کے ساتھ ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو کپڑے دیں، کوئی کھانے کی چیز دیں، ہو سکتا ہے اس وقت ان کو اس کی ضرورت نہ ہو اور اس سے بڑی ضرورت کوئی اور ہو، تو اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ آپ نقد رقم کی صورت میں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ فرمایا کہ ہم نے جتنی بھی چیزیں، یعنی اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، مساکین کا لحاظ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، نماز کو صحیح ادا کرنا، زکوٰۃ کو بر وقت ادا کرنا، ان تمام چیزوں سے پھر گئے۔ ثم تولیتم، اس کو پورا نہ کیا سوائے تم میں سے چند لوگوں نے، قلیلا منکم، بہت تھوڑے لوگ تھے تم میں سے جنہوں نے ان چیزوں کا لحاظ اور خیال کیا اور اس پر عمل کیا۔ وانتم مورزون، اور اکثریت اعراض کرنے والی تھی، اکثریت نے اس سے روح گردانی کی، اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔